اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دنیا میں ہر انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس انسان کا عقیدہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی سوچ کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سوچ اس کا عقیدہ تھی، اپنے عقیدے کو اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے، اپنی سوچ کو عقیدے کے مطابق نہیں کرتا۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اس وقت مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مباہلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی آج دن تک مباحثے یا مناظرے ہوئے، کبھی عقیدے پر کسی کا مباحثہ مناظرہ نہیں ہوا، کیونکہ عقیدہ ہر انسان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا، لہذا اس فطرت کے مطابق ہی انسان کا عقیدہ قرار دیا۔ ہر انسان کا عقیدہ ایک ہے، ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی عبادت کرے، اپنے پیشوا یا رسول کی اطاعت کرنا، قیامت پر ایمان لانا، عدل ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، امر بالمعروف و نہی از منکر وغیرہ سب ادیان کے یہ عقیدے ہیں۔ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہے۔ مناظرہ اور مباحثہ انسانوں کی سوچوں پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کا بہترین عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی سوچ اس عقیدے کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اس کا عقیدہ خراب کر دیتی ہے۔ فیمیون ایک عیسائی تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی دنیا میں ظاہر آمد سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص تھا بنام فیمیون۔ یہ ایک بہت سچا عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال کا پیغمبر مانتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا۔ خداوند متعال نے بھی اس کو، چونکہ یہ بہترین امتی تھا اپنے پیغمبر کا، خداوند متعال نے اس کو چند کرامات دی تھی۔ یہ گاؤں گاؤں میں، شہروں شہروں میں گھومتا تھا اور تمام افراد جو نابینا ہوتے تھے ان کو خدا کے حکم سے بینائی عطا کر دیتا تھا، جو بیمار ہوتے تھے ان کا علاج کرتا تھا، حتیٰ کہ جو افراد ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے کہ لا علاج مرض ہوتا تھا ان کو بھی یہ شخص علاج کرتا تھا، ان کا بھی علاج کرتا تھا۔ یہ کسی جگہ ٹھہرتا نہیں تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کام میں ریا ہو جائے، اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ کسی گاؤں سے باہر نکلا تو اس گاؤں میں ایک شخص جس کا نام صالح تھا، اس نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ فیمیون ایک غار میں پہنچا، غار میں جا کر اس نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ صالح اسی غار کے پاس آیا اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا یہ عبادت میں مصروف ہے۔ صالح نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا جو کہ فیمیون کو ڈسنا چاہتا ہے۔ صالح نے فیمیون کو متوجہ کرنے کی خاطر بلند آواز میں چیخ ماری، لیکن فیمیون متوجہ نہیں ہوا۔ سانپ فیمیون کے قریب گیا، لیکن قریب جاتے ہی سانپ مر گیا۔ فیمیون جب اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے صالح کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم نے چیخ کیوں ماری تھی؟ اس نے کہا کہ جناب یہ سانپ آ رہا تھا آپ کو اور مجھے ڈر تھا کہ آپ کو کاٹ نہ لے، اس لیے میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا۔ بہرحال القصہ، صالح نے فیمیون سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو، تم جہاں بھی جاؤ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، میں بھی تمہاری شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ فیمیون نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بہرحال آخرکار وہ مان گیا اور اس کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ صالح کا ایک بیٹا تھا جو نابینا تھا۔ فیمیون نے کہا کہ ہمارے گھر آؤ اور میرے اس نابینا بیٹے کا علاج کر دو۔ یہ صالح کے گھر گیا، لیکن اس نے کہا کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں اور میری عبادت شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ مجھے اپنا پیشوا ماننا شروع کر دیں۔ ریاکاری سے ڈرتا تھا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری عبادت جو ہے یہ دکھاوا بن جائے لوگوں کے لیے۔
بہرحال صالح گیا، صالح نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مزدور ہے، میں اس کو لے کر آیا ہوں تاکہ میرے گھر میں کچھ کام ہے جو یہ کام کرے۔ یہ شخص گیا صالح کے گھر، صالح کے گھر گیا اور صالح کے بیٹے کا علاج کر دیا، وہ بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں یہ لوگ دونوں، صالح اور فیمیون، اس گاؤں سے باہر آئے اور اگلے سفر کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کو قید کر لیا۔ ان دونوں کو لا کر نجران میں فروخت کر دیا۔ نجران تقریباً 73 گاؤں پر مشتمل ایک علاقہ تھا۔ وہاں کے تمام لوگ بت پرست تھے اور کافی ظالم افراد تھے وہ لوگ۔ فیمیون کا جو آقا تھا وہ تمام دن فیمیون سے کام کرواتا رہتا تھا۔ فیمیون بیچارہ تمام دن کام کرتا، رات کو یہ عبادت کرتا تھا۔ ایک رات اس کے آقا نے دیکھا کہ فیمیون کے کمرے میں روشنی ہے۔ اس نے اپنے باقی غلاموں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے کس نے اس غلام کو دیا یا لالٹین دی ہے کہ اس نے جلائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے نہیں دی، آپ جا کر اسے پوچھ لیں کہ اس کو کس نے دی۔ وہ فیمیون کے کمرے میں گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر نہ تو کوئی لالٹین ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی شمع جل رہی ہے، لیکن پھر بھی پورا کمرہ روشن ہے۔ اس نے فیمیون سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمہارا کمرہ بغیر کسی لالٹین، بغیر کسی آگ کے روشن ہے؟ اس نے کہا یہ جو نور تم میرے کمرے میں دیکھ رہے ہو یہ حق کا نور ہے۔ وہ شخص بہت متاثر ہوا۔ باقی افراد کو یہ بات پتہ چلی تو باقی لوگ بھی اس کے پاس آئے اور اس سے باز پرس کی کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ تمام لوگوں نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، یعنی دین مسیحیت کو قبول کر لیا اور فیمیون کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فیمیون نے ان کو اصل تعلیمات حضرت مسیح علیہ السلام سے روشناس کروا دیا۔ یہ لوگ جب ایمان لائے، جب لوگ مسیح ہوئے، اس وقت نہ تو حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر مانتے تھے اور سچے مسلمان تھے۔ بعد میں جب فیمیون چلا گیا، آہستہ آہستہ ان کی سوچ خراب ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے اپنی سوچ کو اپنی عقیدے میں شامل کرنا شروع کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہی افراد جو فیمیون ایک عام انسان تھا، کوئی نبی پیغمبر نہیں تھا، جو فیمیون کی میں چھوٹی سی تبلیغ پر ایمان لے آئے تھے اپنے پیغمبر پر، وہ رسول خدا جیسے برگزیدہ انسان کی تبلیغ پر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور یہ واحد قوم ہے جس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ مبالغہ کروں گا۔ مبالغہ یعنی نفرین کروں گا۔ نفرین کا لفظ پاک پیغمبر نے ان کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ طائف والوں نے پیغمبر اسلام کو بہت اذیتیں کی، مشرکان مکہ نے بہت اذیتیں کی، لیکن پیغمبر اسلام نے کسی کے لیے نفرین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کبھی نہیں کہا کہ میں ان کے لیے نفرین کروں گا، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ واحد قوم تھی کہ جن کی سوچ اتنی ہٹ دھرم ہو چکی تھی کہ موجب نفرین خداوند متعال قرار پائے اور نزدیک تھا کہ خداوند متعال ان پر نفرین کرتا۔ یعنی سوچ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو حق عقیدے سے لے کر انسان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے کہ خدا کی نفرین انسان پر نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا سوچ کو ہمیشہ دین سے جدا رکھیں، عقیدے سے جدا رکھیں۔ آپ کا سوچ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ آپ کی سوچ کو بنائے، نہ سوچ عقیدے کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین افسیعلمون الذین ایام منقلب ینقلبون۔